اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ رحیم و کریم ہے، اور اس کی جھلکیاں، اس کے رحمت کی، اس کے کرم کی جھلکیاں ہم اور آپ بہت دفعہ محسوس بھی کرتے ہیں۔ اور اس کی ایک جھلک یہ بھی ہے کہ قرآن مقدس شروع بھی ہوتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم دراصل یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، جو یہ بتلاتا ہے کہ اللہ کریم اپنے بندوں پر بے پناہ رحمت اور کرم فرمانے والا ہے۔ اور مزید جب آپ بڑھتے جائیں گے اور پڑھتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت ہر مقام اور ہر لحظہ اپنے بندوں پر مہربان اور کرم فرمانے والا ہی نظر آتا ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور پھر ایک مرتبہ وہی کلمہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھتے جائیں، آپ کو قرآن مقدس میں یا احادیث طیبہ میں بہت کم ایسا ملے گا کہ رب کائنات نے اپنے آپ کو قہار اور جبار کی صفت سے یاد فرمایا ہے۔ یقینی بات ہے وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، لیکن اس کے قہر اور اس کے غضب کو بھی اس کی رحمت میں ڈھانپ کر رکھا ہے۔ خود ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر شے کو اپنے دامن میں ڈھانپ کر رکھا ہے۔ اور ایک حدیث طیبہ میں آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہ تاکہ انسان سمجھے کہ کس قدر اللہ رحیم و کریم ہے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں کیسا اللہ کریم ہے۔ ارشاد ہوا رب کائنات نے اپنی رحمت کے 100 حصے، 100 درجے رکھے ہیں، اور ان 100 درجوں میں سے صرف ایک درجہ رحمت کا دنیا میں عطا فرمایا ہے۔ ایک درجہ دنیا میں رحمت کا عطا فرمایا ہے۔ کوئی ماں اپنے بیٹے سے اگر پیار کرتی ہے تو اسی ایک درجہ رحمت کی بنیاد پر پیار کرتی ہے جو رب کائنات نے دنیا میں جلوہ گر فرمایا ہے۔ کوئی بھی عزیز کسی عزیز سے محبت کرتا ہے تو وہ اسی ایک درجہ رحمت کی بنیاد پر محبت اور مودت کا معاملہ پیش کرتا ہے۔ آپ سوچیں، جب ایک درجہ رحمت اس کا اتنا عظیم ہے کہ دنیا کی ساری محبتیں اس میں آ کر سمٹ جاتی ہیں، تو پھر 99 درجہ رحمت کا کیا کہنا؟ وہ 99 درجہ رحمت جس کے بارے میں خود رب کائنات کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہ ایک درجہ تو دنیا میں رحمت کا رب تبارک و تعالیٰ نے بکھیر کر رکھا ہے، اور 99 درجہ رحمت کا رب کریم نے قیامت کے دن کے لیے مدخر کر کے رکھا ہے، اس کو محصول کر کے رکھا ہے، جمع کر کے رکھا ہے۔ اب آپ سوچو، جب ایک درجے میں وہ پوری دنیا کو سمیٹ سکتا ہے اور پھر 99 درجہ قیامت کے لیے رکھا ہوا ہے، تو قیامت میں رب کائنات کتنا رحیم ہوگا، کتنا کریم ہوگا، اس کا ہم اور آپ لفظوں میں اور خیالوں میں حساب بھی نہیں لگا سکتے۔ اور اس کی جا بجا مثالیں ہمیں قرآن مقدس میں نظر آتی ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ فرماؤ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہو، گناہ کر لیا ہو، کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جو شریعت کے مزاج سے متصادم ہو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ارشاد ہوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو جانا۔ اگر تم 99 قتل بھی کر کے آ رہے ہو اور سچی توبہ کر کے میری رحمت کے دامن میں وابستہ ہونا چاہتے ہو، تو پھر میں اتنا کریم، اتنا رحیم ہوں کہ تمہارے 99 قتل کو بھی معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت کا مردہ بھی سنا دیا جائے گا۔ اور یہی تک نہیں بلکہ ارشاد فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جتنا بھی تمہارا گناہ ہو، 1 2 نہیں، 1 2 ہزار نہیں، بلکہ فرمایا گیا اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی تمہارے پاس گناہ ہے تو
تو گھبراؤ نہیں، رب کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ۔ رب کائنات خود فرما رہا ہے تمہارے تمام گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ہی تو معاف کرنے والا، میں ہی تو رحم فرمانے والا۔ اگر تم میری رحمت کا سایہ اور میری کرم کا سایہ چاہتے ہو اور گناہوں کی بخشش چاہتے ہو تو کچھ بھی دیر نہیں ہوئی ہے، جب بھی تم جگ جاؤ یوں سمجھ لو تبھی تمہاری زندگی میں تمہاری رحمت کے لیے سویرا ہو گیا ہے، اور رب کائنات تمہیں اپنی رحمت میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ اور آگے پھر رب کائنات نے اپنی رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے مومنین کو بتایا کہ مومنوں کے لیے میری رحمت کتنی عظیم ہے۔ ارشاد ہوا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ان الذين قالوا ربنا الله، جن لوگوں نے یہ کہا کہ بلا شبہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اسی نظریے اور اسی عقیدے پر وہ کاربند بھی رہے، فرمایا گیا ان کے لیے کیسی کیسی بشارت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس اللہ کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور کہا جاتا ہے اب شیر اے لوگوں تمہیں بشارت ہو، تمہیں بشارت ہو۔ رب کائنات کے فرشتے کہتے ہیں تمہیں بشارت ہو، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، تم نے تو رب کا دامن کرم پکڑا ہے، رب کی عزت اور رب کی ناموس کو تم نے اپنا عقیدہ بنایا ہے، تو پھر ایسے میں تمہیں ضائع نہیں ہونا ہے، بلکہ رب کائنات تمہیں ضائع نہ ہو کر، تمہیں ضائع نہ کر کے تمہیں اپنی رحمت میں لے گا اور تمہاری بخشش اور نجات عطا فرمائے گا۔ اور پھر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اے لوگ، تم لوگ میری رحمت پائے تو سنو، تم میری رحمت کی بنیاد پر جنت میں گئے ہو، اور جنت میں ایسی ایسی نعمتیں جو نہ تمہاری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہے، نہ تمہارے کانوں نے کبھی سنا ہے، ایسی ساری نعمتیں تمہارے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے جنت میں تیار کر کے رکھی ہے۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو بھی تمہاری طبیعت چاہے گی رب کائنات وہ ساری چیزیں تمہارے لیے جنت میں مہیا کر کے رکھا ہوا۔ بس تمہیں اور ہمیں یا انسان کو کیا چاہیے؟ وہ یہ چاہیے کہ گناہ ہو جانے کے بعد بھی تم اپنے اس نظریے گناہ پر اور گناہ پر ڈٹے نہ رہو۔ تم سے گناہ ہو سکتا ہے، تمہارے ساتھ تو نفس لگا ہوا ہے، تمہارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اس وجہ سے اگر تم سے گناہ ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو، رب کائنات تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور پھر رب کائنات تمہیں اپنی رحمتوں کے آغوش میں لے لے گا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم کو اور آپ کو سب کو اپنی رحمت کا حصہ نصیب فرمائے۔ آج الحمدللہ ہم لوگوں کو ذرا بارگاہوں میں حاضری کے لیے جانا ہے۔ مخدوم ماہم علیہ الرحمہ اور حضرت حاجی علی علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جانا ہے۔ جمعرات کا دن بھی ہے، لیکن روٹین کے حساب سے ہم نے یہ سوچا کہ تھوڑی دیر ہی صحیح رب کی رحمتیں رمضان کی اس مہینے میں حاصل کر لی جائے، تو اس وجہ سے ہم بیٹھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہماری حاضری کو مقبول فرمائے، اور اس حاضری کو رب کائنات اپنی رحمت اور اپنے قرب کا ذریعہ بنائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔